ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق وہ ہے جو کفر کو چھپاتا ہے اپنے دل میں اور ایمان ظاہر کرتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں وحی آ گئی کہ یہ لوگ کافر ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ اہل مدینہ میں تھا، اور اس کے لیے اہل مدینہ بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم باقاعدہ سلطنت قائم کریں گے اور ہمارے بادشاہ سلامت عبداللہ بن ابی بن سلول، اور اس کی کنیت تھی ابو حباب، ابو حباب کہہ کے اس کو خطاب کرتے تھے۔ تو اب جو نفاق آئے گا، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا منافق ہے، وہ ہے اس کے عمل میں کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ کفر والا نفاق اب نہیں ہے۔ کفر والے نفاق کے لیے وہی چاہیے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ایمان لایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایمان نہیں لایا، آپ کو کیسے معلوم کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا اندازہ ہے، تو اندازہ نہیں چلتا۔ علم ہے وہ لائیں جو بظاہر یعنی ایک واضح چیز، واضح چیز نہیں ہے ہم وہی مانیں گے جو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا، جو ایمان لے آیا، اب وہ ایمان لے آیا، وہ جو کفر تھا جس کو یہ چھپاتے تھے اور ایمان کو سامنے رکھتے تھے کہ میں ایمان لایا، اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی اور آن جناب کو نام بتلائے گئے کہ یہ اور یہ لوگ منافقین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ اور جب انہوں نے منافقین نے بہت زیادہ تنگ کیا، مسجد میں آتے تھے، تنگ کرنے آتے تھے، جمعہ پڑھنے آتے تھے، تنقید کرنے کے لیے آتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر بتلایا ان کو کہ اے فلاں شخص، اے فلاں شخص۔ اس سے پھر یہ مسجد میں آنا ان کا ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اس پہ شکر کیا کہ ایک امن نصیب ہوا۔ لیکن یہاں جو مراد ہے یہ وہی والے منافقین ہیں جو کافر تھے اور اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے۔ تو 3 چیزیں ان کی بتلائی گئی۔ جب بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، جب وعدہ کریں گے جھوٹا کر دیں گے، جب امانت رکھی جائے گی بددیانتی کریں گے، کھا بھی جائیں گے۔ تو یہ ایک عمومی نشانیاں تھیں ان کی۔ اب اگر یہ نشانی کسی مسلمان میں ہے، ہم اس کو اس معنی میں منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی نافرمانی میں ہیں، گناہ میں ہیں، کفر میں نہیں ہیں۔ اور وہ جو منافق بتلایا گیا وہ تھا جو کافر بھی تھا اور اس کے اندر یہ خصلتیں تھیں بطور نشانی کے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ 4 خصلتیں جس میں ہیں وہ خالص منافق ہیں، اور ایک خصلت ہے کوئی تو وہ سمجھ لے کہ مجھ میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔ ایک چیز، جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب کوئی عہد کرے گا دھوکہ دے گا، اور جب لڑے گا گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ اب اگر یہ 4 چیزیں اس وقت بھی کسی مسلمان میں ہیں، اور اب عموماً مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، تو اس معنی میں ہم منافق نہیں کہہ سکتے جس معنی میں منافق کافر ہے۔
اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے کہ یہ کافروں کی خصلت ہے، اسے مت اپناؤ۔